بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے واقعہ کربلا کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ واقعہ کربلا کا پس منظر، اس کے واقعات کیوں، کب، کیسے پیش آیا، اس میں شہادتوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا جو سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک ایک تو اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل یعنی کہ اہل بیت کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا، اور پھر جو ان کے خلختے جگر، جو ان کے سب سے پیارے، جن کو آپ کہتے تھے جگر کے ٹکڑا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے دو جو شہزادے تھے امام حسن اور امام حسین، اور خاص طور پر امام حسین جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا۔ اور پھر یہ سب کس نے کیا؟ خود مسلمانوں نے کیا۔ یہ سب سے زیادہ اذیت کی بات ہے، کیسے ان کے اوپر پانی وغیرہ بند کیا، کیا کیا کچھ ان کو اذیتیں دی گئی۔ تو یہ سارا ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہوا۔ حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور فاطمہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی حقانیت اور خلافت راشدہ کے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ امی معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی ان کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، امام حسن کے بعد جو بنے تھے خلافت کے جانشین، یعنی کہ جس نے اموی ریاست کی بنیاد بنا دی، تو اس نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یہ اسلامی ریاست میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جانشینی والا عمل چلا تھا، حالانکہ اس سے پہلے جو ہوتا تھا کہ جب بھی کسی کو خلیفہ منتخب کیا جاتا تھا تو عوام کی رائے لی جاتی تھی۔ یہ بالکل حتی جب یزید بن معاویہ نے خلافت پر زبردستی کر کے خود کو خلیفہ مقرر کیا، اس نے اسلامی اصولوں کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ یزید شراب نوش، فاسق، فاجر اور بدکار شخص تھا۔ اس کی بیعت کرنا دین کی روح کے خلاف تھا۔ یزید نے تمام اسلامی دنیا سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا، جس میں حضرت امام حسین بھی شامل تھے۔ حضرت امام حسین نے اس بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے اور ان کی بیعت کرنا دین کے اصولوں کے منافی سمجھتے تھے۔ جب حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر گیا تو حالات ایسے بن گئے کہ انہیں مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑا۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد کوفیوں کی دعوت پر کوفہ کی طرف سفر باندھا۔ کوفہ کی طرف حضرت امام حسین نے جب مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا تو انہیں راستے میں خبر ملی کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے جس بندے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ وہاں پہ خبر لے کے آیا کہ کیا حالات ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے پھر بھی اس کے باوجود سفر جاری رکھا اور کہا کہ ہم اس کا بدلہ بھی لیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب جو حالات ہیں، اب پیچھے ہٹنا، ہم نکل آئے ہیں تو ہم پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ جب حضرت امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا تو یزید کی فوج کی قیادت عمر بن سعد کر رہا تھا۔ اس نے امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزیدی لشکر نے ان کا راستہ روکا اور انہیں کربلا میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا۔ یہ مقام 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں تبدیل ہو گیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ، جس کو پڑھ کے سن کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیسے کتنے عزیز ہمارے نبی کے لوگ کے تھے، جو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یزیدی لشکر کی تعداد ہزاروں میں تھی، جبکہ امام حسین کے ساتھ صرف 72 افراد تھے۔ کربلا پہنچنے کے بعد یزیدی لشکر نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا۔ شدید گرمی اور پیاس نے ان کے صبر کو آزمایا۔ کئی دنوں تک یہ صورتحال برقرار رہی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا 10 محرم کا، جس کو یوم عاشوراء بھی کہتے ہیں، آپ نے اپنے اہل بیت اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد امام نے ایک مختصر خود تقریر کی کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، موت کو سعادت سمجھتے ہیں، آج حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے گا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین نے ساتھیوں کو جمع کیا، انہیں رات کی تاریکی میں جانے کی اجازت دی، یہ کہتے ہوئے کہ دشمن صرف ان کا طالب ہے، انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم لوگ چلے جاؤ۔ لیکن ان کے جاندار ساتھیوں نے وفا کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک نے قربانی دینے کا عزم کیا۔ 10 محرم کی صبح تھی۔ امام حسین نے یزیدی لشکر سے ایک بار پھر گفتگو کی کہ کسی طرح سے معاملہ سلجھا جائے، ان پر حجت تمام کی، دین اسلام کی یاد دہانی کرائی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ 3000 یزیدی لشکر نے حملے کا آغاز کر دیا۔ امام حسین کی مٹھی بھر 72 ساتھیوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ایک ایک کر کے لڑتے رہے اور جہنم شہادت نوش کر دیا۔ شہید ہونے والوں میں حضرت علی اکبر امام حسین کے جوان سال بیٹے تھے۔
کا چہرہ، انداز اور آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ جنگ میں گئے اور بہت سے دشمنوں کو مارا۔ شہادت کے بعد امام رضی اللہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تیرے بعد دنیا میں کیا مزہ باقی رہا؟ ان کے بڑے بیٹے تھے۔ پھر عباس علمدار جو آپ کے بھائی تھے، لشکر کے علمدار تھے، بچوں کے لیے پانی لینے فرات کی طرف گئے۔ مشک بھر لی لیکن خود پانی نہ پیا۔ دونوں بازو کٹ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے نوجوان بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا، چچا کیا میں بھی شہادت کر سکتا ہوں؟ ان کے آپ سے اجازت مانگی۔ اجازت کے بعد بڑی دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت علی اصغر حضرت امام حسین کے 6 ماہ کے شیرخوار بیٹے، جنہیں امام حسین نے پانی پلانے کے لیے دشمن کے سامنے بلند کیا، مگر ایک ظالم نے تیر مار کر انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ہر بن یزید ریاحی جو پہلے یزیدی لشکر کا حصہ تھا، امام حسین کے پیغام اور تقریر سے متاثر ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے، بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے محمد و ابراہیم، جنہوں نے کم عمر میں شجاعت کا مظاہرہ کیا اور شہید ہو گئے۔ جب تمام ساتیر علیہ خانہ شہید ہو گئے تو امام حسین اکیلے میدان میں رہ گئے۔ پیاس کی شدت اور زخموں سے چور ہونے کے باوجود وہ لڑتے تھے۔ کسی کے آگے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کے تو نعوذ باللہ شہید کرے یا کرے۔ آخر ایک شمر ظلم جوشن جو منحوس انسان تھا، دیگر ظالموں نے اس کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کیا، ان کا سر شہید کر کے سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کا جو سر تھا ان ظالموں نے سر نیزے پر بلند کر دیا گیا، ان کے جسم پر گھوڑے درائے تاکہ ان کی توہین کرنے کے لیے سب کیا گیا۔ ان کو ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ ہم صرف ایک یزید کے پیچھے سارا کچھ کر رہے تھے۔ ان کے اپنے نبی کے فرمان، اپنی نبی کی باتیں، اپنے نبی کی سنتے سارا بھول گئی۔ میں سوچتی ہوں کیسے وہ لوگ تھے کہ امام حسن حسین جو جب کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کھیل رہے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ان کو اٹھا لیتے تھے، پھر جب سجدے میں جاتے تھے نیچے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دفعہ گھر سے رونے کی آواز آئی تو آپ گئے ہیں تو کہتے ہیں، فاطمہ کون رو رہا ہے؟ کہتے ہیں محمد حسن حسین۔ کہتے ہیں فاطمہ ان کو رلایا نہ کر، جب یہ روتے ہیں تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں۔ ایک دن حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء باہر رہنا، اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ کہتے ہیں میں باہر کھڑی رہی ہوں تو اندر سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں اندر گئی ہوں تو میں نے پوچھا ہے، میں نے کہا، میں جب گئی ہوں تو کہتے ہیں کہ فرشتہ آیا تھا مجھ سے، تو میں نے کہا وہ کیا کہا کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ مجھے بتا کے گیا ہے کہ تیرا جو بیٹا امام حسین ہے اس کو شہید کر دیا جائے گا، اور مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں اس کو شہید کیا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ ایک پہاڑ پر کھڑے تھے، حضرت امام حسین تھے اور عثمان تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اس پر ایک شہید بھی کھڑا ہے، یعنی کہ امام حسین کی طرف اشارہ کیا۔ تو کتنے واقعات ہیں جن کے بارے میں۔ پھر ایک دفعہ کہا گیا کہ اس جگہ پر خون چلے گا، آپ نے ان کی گردن کا بوسہ لیا کہ اس گردن پر خون تلواریں چلیں گی۔ ان ظالموں کو ذرا احساس نہ ہوا۔ کوئی کافر کرتا تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو احساس نہیں تھا۔ وہ اہل بیت جن سے میرے نبی کی نسل چل رہی تھی، انہوں نے اس کا حصہ کیا۔ ان نبی کی عورتوں کے ساتھ جن کی حرمت اور عزت بہت اہم ہے، وہ فاطمہ جو سب سے زیادہ آپ کی پیاری تھی، جن سے آپ کی نسل چلی ہے، یزیدی نے آپ کی شہادت کے بعد خیموں پر حملہ کیا، انہیں لوٹا، آگ لگا دی، خواتین اور بچوں کو بے حرمت کیا گیا۔ شہادت کے بعد امام حسین کے خیموں کو لوٹا گیا، خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں صرف امام زین العابدین تھے جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، صرف ان کے بقا رہی۔ اس لیے بھی اہم تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی اہل بیت کی نسل کو جاری رکھنا تھا۔ امام حسین کی بہن تھی حضرت زینب، انہیں کفار پھر شام میں یزید کے دربار لے جایا گیا، جہاں انہوں نے خطبات کے ذریعے عز المستم کو بے نقاب کیا۔ کیا کچھ کیا ان ظالموں نے، لیکن کیا فائدہ ان ساری باتوں کا، سب کرنے کا، بعد میں پچھتانے کا کرنے کا، جب انہوں نے ذرا ترس نہ کھایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین نے سب کچھ حق کی فتح کے لیے کیا، باطل ہمیشہ کے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔